پتہ ہے کہ سائبر سیکورٹی میں بہت زیادہ جو اٹیکس ہیں وہ انکریز ہو رہے ہیں، اور صرف 2025 کی اگر ہم بات کریں تو راؤنڈ اباؤٹ 900 ملین سائبر اٹیکس میں، اور یہ ڈے بائی ڈے انکریز ہوتے جا رہے ہیں. تو ہم نے یہ سمجھا کہ یار نا ایک آپ لوگوں کو اویئرنیس سیشن ہونا چاہیے کہ ہماری جو ایپس ہے یا جو ہماری ویب سائٹ ہے وہ کیسے ہیک ہوتی ہے. تو تاکہ آپ لوگوں کو میں ابھی ریئل ٹائم آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ کس طرح سے ایک جو لیگل ایپ ہے وہ بھی آپ کے موبائل کو ایکسیس کر سکتی ہے. تو ابھی بس آپ لوگوں نے تھوڑا سا مطلب کہ اینڈ تک سیشن میں رہنا ہے، اور یہ ہمارا 10 to 15 منٹس کا سیشن ہوا کرے گا، جس کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو کچھ ریئل ٹائم ایگزامپلس کے ساتھ چیزیں بتا سکیں. اچھا جی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ جو آپ کا جو ہیکنگ ہوتی ہے نا، وہ اس میں کہیں نہ کہیں قصور ہمارا اپنا ہوتا ہے. مطلب کہ اگر آپ کسی مطلب کہ اگر آپ کسی لیٹس سپوز کے فیس بک کو، انسٹاگرام کو یا اس کو ہیک کرتے ہیں، تو اب اس کے لیے ایک علیحدہ سے بگ باؤنٹی پروگرام آتا ہے، جس کے اندر اگر ایک بندہ ایک فیس بک کو اگر ہیک کرے تو اس سے تقریباً کم و بیش کوئی 10,000 سے لے کر 1 لاکھ باؤنٹی ملتی ہے. اب یہ اگر آپ سمپل گوگل پہ سرچ کریں تو یہ بگ باؤنٹی پروگرامز ہیں، جیسے یہ ہیکر ون ہے، پھر اس طرح سے اوپن بگ باؤنٹی ہے، بگ کراؤڈز ہے، اس طرح سے ڈفرینٹ جو ہے نا وہ ویب سائٹس ہیں جو کہ آپ کے لیے یہ ڈفرینٹ جو ہے نا وہ اس طرح سے پروگرامز لے کر آتے ہیں. اور اگر آپ ان پروگرامز کی ڈیٹیل جا کر چیک کریں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یار یہ ایک جو پروگرام ہے وہ 20-20 لاکھ، 25-25 لاکھ، 40-40 لاکھ کا پروگرامز ہوتا ہے. تو ایک بندہ جو کہ ہمارے ساتھ اس کی کوئی اتنی خاص دشمنی یا کوئی خاص جو ہے نا وہ اس طرح سے حسد بھی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ایک لڑکے کا گرل فرینڈ کا آپ موبائل ہیک کر لیں، مطلب اس کے علاوہ کوئی اور پاکستانیوں کا کوئی وہ شگل میلہ نہیں ہوتا، یا یہ کہ دوست کا موبائل ہیک کر لیا. تو وہ اگر اس کو واقعہ میں ہیکنگ آتی ہے اور وہ آپ کی ویب سائٹ یا آپ کے مطلب موبائل کو یا آپ کے فیس بک انسٹاگرام کو ایکسیس کر سکتا ہے، تو وہ کیوں نہ بگ باؤنٹی پروگرامز کے اوپر جائے گا. اب جیسے فار ایگزامپل جی میں نے آپ کے سامنے کھولا ہوا ہے YesWeHack.com کے نام سے ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ یہ بگ باؤنٹی دی ہوئی ہے. اب آپ یہ دیکھیں گے سب سے چھوٹا پروگرام ہے، اور اس میں آپ دیکھیں یہ $5 سے لے کر $5,000 تک ہے، پھر $5 سے لے کر $7,000 تک ہے. اور اگر آپ اس میں ان کے مطلب پروگرامز کو اگر آپ وزٹ کریں تو یہ آپ کو یہ بڑی ڈیٹیل میں سمجھ آ جائے گا. تو میرا یہ مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو بگ باؤنٹی سکھاؤں، جسٹ میں آپ کو ایک جو مائنڈ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی جو ہیکر ہوتا ہے نا وہ فضول میں آپ کا موبائل یا آپ کے مطلب یہ چیزیں ہیک کرنے کے لیے نہیں آتا. اور اگر وہ اس کو ریئل ٹائم ہیکنگ آتی ہوگی نا تو وہ کبھی بھی آپ کا موبائل واٹس ایپ یہ ہیک نہیں کرے گا، بلکہ وہ بگ باؤنٹی کے اوپر جائے گا اور یہاں سے ریئل ٹائم ہیکنگ کرے گا. ٹھیک ہے، ابھی آپ دیکھیں یہ لو کا $5 ہے، میڈیم کا $100 ہے، ہائی کا $800 ہے، کریٹیکل کا $3,000 ہے، اور اگر اس سے بھی ہیوی ہو تو $7,000 ہے. مین ٹو سے کہ اگر آپ نارمل سے نارمل رپورٹ بھی جمع کروا دیتے ہیں تو آپ کو کم و بیش $800 تو مسٹ ملے گا ہی ملے گا. تو $800 بھی اگر آپ لگائیں تو 250 لاکھ تقریباً پاکستانی روپیز بنتے ہیں. تو اس کو 250 لاکھ لینا بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ ٹائم آپ کے اوپر ضائع کرے کہ آپ کی ویب سائٹ فیس بک یا واٹس ایپ کو ہیک کرنے کے لیے. تو ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ بھائی کبھی بھی جو ہیکر ہوتا ہے اس کے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے واٹس ایپ یا اس طرح سے اس کو ہیک کر سکے. اب ہمیں ہیکنگ کس طرف لے جاتی ہے، پھر ہماری جو ہیکنگ ہے وہ ہوتی کیسی ہے. اچھا، اب اس کے لیے ٹوٹل 4 پریکٹیکل ایگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں. صحیح، ایک تو یہ ہے کہ OTP اسکیم ہوتا ہے، پھر فیک لاگ ان پیج بنتے ہیں، پھر اس کے علاوہ QR لنکڈ ڈیوائس ٹریپ ہوتا ہے، پھر اس کے علاوہ ان سیف APK. تو یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ابھی ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم مطلب ایک جو ہیکر ہے وہ آپ کی ویب سائٹ کو یا آپ کے OTP کو چراتا ہے. اب سب سے پہلی چیز آتی ہے OTP اسکیم. OTP اسکیم کے اندر نا ایک تو یہ ہے کہ آپ کو ایجنسی میں ڈال دیا جاتا ہے اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ یار آپ تو ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، آپ تو جانتے ہیں کہ بینک کی جو ایپ ہے
وہ OTP مانگتے ہیں، تو اس لیے یہ OTP آپ کی طرف آیا ہے، تو اس کو آپ چیک کر لیں۔ اچھا ایک بات یاد رکھیے گا کہ بہت سی جگہوں کے اوپر آج کل ایسے سافٹ ویئرز بنے ہوئے ہیں کہ جن کے ذریعے آپ کی جو کال ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر میں بیک اینڈ کے اوپر بینک کا نمبر ایڈ کروں، اور بینک کا نمبر ایڈ کر کے میں لگا دوں آگے، اور پیچھے سے جو کال جائے گی وہ کس کی جائے گی؟ بینک کی کال جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ کو یہی لگے گا کہ یار یہ بینک کی طرف سے کال آ رہی ہے، تو اس لیے یہ بینک آپ کو کہتے ہیں کہ بھئی ہم کبھی بھی جو کال ہے وہ بینک کی طرف سے نہیں کرتے، یا ہمارا ایک فکس نمبر نہیں ہے بلکہ وہ ایک سیپریٹ نمبر ہوتا ہے۔ اب اس کو آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ یہ بینک کی طرف سے ہے؟ بے شک نمبر 100% سیم ویسے ہی شو ہو رہا ہو، تو اس کو آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں؟ اس کو چیک کرنے کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ فوراً سے کال بیک کریں، یعنی چلتے چلتے کال کٹ کر دیں، پھر دوبارہ کال بیک کریں، تو آپ چیک کریں گے کہ اس نمبر پہ کال کبھی نہیں جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو جس نمبر پہ کال بیک نہ جا سکے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ادھر آئی پی فارورڈنگ انہوں نے لگائی ہوئی تھی، اور آئی پی فارورڈنگ میں بیک سائڈ کے اوپر جو بھی نمبر آپ لگانا چاہیں وہ لگا سکتے ہیں۔ اب اس کے لیے ورچوئل نمبرز مل جاتے ہیں، آپ سمپل گوگل پہ سرچ کر لیں تو آپ کو کافی زیادہ ورچوئلی نمبرز مل جائیں گے۔ اچھا ایک آپ لوگوں کے سامنے میں تھوڑا سا پریکٹیکل بھی، ایک تو میں تھوڑا سا ہیزیٹیٹ بھی فیل کر رہا ہوں کہ یار کتنی چیزیں آپ کو بتانی ہیں کتنی نہیں بتانی، چونکہ وہ سینسرز ہو کر بھی انفارمیشن جا رہی ہوتی ہیں۔ اچھا اب یہ میرے پاس میسج آیا ہوا ہے، شاید آپ لوگ کیمرے میں دیکھ سکیں، میں ایک دفعہ کیمرے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اچھا اب یہ دیکھیے گا۔ السلام علیکم مسدر سر، یہ جو ہم گوگل میٹ پہ کرتے ہیں تو اس میں بھی سینسر کا ایشو ہوتا ہے؟ نہیں اس میں نہیں ہوتا، صرف کال میں ہوتا ہے، کال میں ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیے گا، مطلب یہ ایک بنا ہوا ہے، چینل بنا ہوا ہے، چینل کا نام میں چھپا لیتا ہوں، اور اس چینل کے اچھا اوپر نا آپ کو ایک یہ ساری سروسز دے رہا ہے بندہ۔ یہ کیا دے رہا ہے جی؟ صحیح ہسبینڈ صحیح، وائف CNIC، وائف ہسبینڈ CNIC، کال فارورڈنگ آپ کو نمبر دیتا ہے۔ اچھا اچھا اب اچھا، یہ آپ چیک کریں، یہ کیا لکھا ہوا ہے کہ دنیا کے سب سے اچھا سافٹ ویئر، اب آپ کسی بھی کال کر سکتے ہیں اور آپ کا نمبر شو بھی نہیں ہوگا، فیک نمبر اچھا شو ہوگا، آئیٹل اکاؤنٹ شو ہوگا، 120 منٹس اکاؤنٹ ہے اس کے اندر، 240 منٹس اکاؤنٹ ہیں، 480 منٹس اکاؤنٹ ہے، یہ آپ کو میسج میں شو کروا رہا ہوں۔ اچھا اب یہ دیکھیں، مطلب کہ یہ اتنی زیادہ ایکسیس ہے، تو اب صحیح، یہ تو ایک میرے پاس ہے، اب ہو سکتا ہے میرے کسی اور کے پاس بھی ہو، کہ اب یہ جسٹ وہ آپ کو سافٹ ویئر دیتے ہیں، آئی پی فارورڈنگ ٹیکنیک یوز کرتے ہیں، اور اس کے اوپر آپ کی بیک سائڈ کے اوپر جو مرضی نمبر لگا دیں، آگے اس کو کال چلی جائے گی، چاہے بینک کا ہو، چاہے پولیس کا ہو، چاہے آرمی کا ہو، کسی کا بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ تو اس لیے مطلب کہ پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کال آئے تو آپ نے پہلے اس کو فوراً سے کال بیک کرنی ہے، اگر اس نمبر پہ کال بیک نہیں جا رہی تو اٹس مین ٹو سے کہ وہ اسکیم ہے۔ اور دوسرے یہ ہے کہ اکثر آپ کے جو موبائل ہوتا ہے، اس موبائل کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ فارورڈنگ پہ لگائی ہوتی ہیں، اور یہ فارورڈنگ آٹومیٹکلی لگ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کوئی لنک کے اوپر کلک کیا تو آپ کا آٹومیٹکلی جو میسج ہے یا آپ کی جو کال ہے وہ فارورڈ ہو جاتی ہے۔ اب اگر آپ لیٹس سپوز کے میسج ریسیو نہیں کر رہے، یہ کال ریسیو نہیں کر رہے، تو دوسرے نمبر کے اوپر جس کے اوپر آپ نے کال فارورڈنگ لگائی ہوئی ہوگی وہ آٹومیٹکلی اس کے اوپر SMS یا وہ چلا جائے گا، تو اس سے بھی آپ کی جو مطلب کہ چیزیں ہیں وہ OTP چوری ہو جاتا ہے، تو یہ بھی آپ کا مطلب کہ سیکنڈ نمبر ہو گیا۔ اچھا تھرڈ نمبر کیا ہوتا ہے؟ تھرڈ نمبر یہ ہوتا ہے کہ اب آپ کو کوئی ریپرزینٹیٹر کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جیسے فار ایگزامپل کہ آپ نے مطلب کہ کسی بینک میں کمپلین کی کہ میری ایپ نہیں چل رہی، وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی آپ اپنا اسکرین شیئر کر دیں۔ اب وہ اسکرین جو ہے نا وہ آپ اپنا شیئر کریں گے، اور وہ ادھر سے دیکھ رہا ہوگا اور ساتھ ہی OTP ادھر سے بھیج دے گا۔ جیسے ہی وہ OTP بھیجے گا، آپ نے تو اسکرین شیئر کی ہوئی ہے، آپ نے تو OTP اس کے ساتھ شیئر کیا ہی نہیں ہے، OTP وہ آپ کی دیکھ رہا ہے۔ جیسے ہی وہ OTP اس کو دیکھے گا، وہ فوراً سے بیک سائڈ کے اوپر آپ کی جو مطلب کہ نا پاسورڈ ہے وہ لگائے گا، اور اب جو بھی اکاؤنٹ میں پیسے نکلوانے ہوں گے یا واٹس ایپ آپ کا کرنا ہوگا وہ ایکسیسیبل ہو جائے گا۔ تو یہ ایک 3-4 ٹیکنیک ہوتی ہیں۔ اب اسی طرح سے پھر اور جیسے اینی ڈیسک ہے یا موبائل کے اوپر بھی تو آج کل اسکرین شیئر ہو رہی ہے، تو اس طرح سے مطلب ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اچھا اب اس کے علاوہ فیک لاگ ان پیج
یہ ہوتا ہے کہ سوشل انجینئرنگ کی جاتی ہے. اب جیسے فار ایگزامپل ایک بندے کو جے ڈاٹ یا ان برانڈس کا شوق ہے, تو وہ کیا کرے گا کہ اسی برانڈ سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ آپ کو شیئر کر دے گا, کہ جیسے فار ایگزامپل کہ یہ ڈسکاؤنٹ اویلیبل ہے اور آپ اس کے اوپر لاگ ان کر لیں. اب یہ پچھلے دنوں بڑا اسکیم چلا تھا کہ مائکروسافٹ کی جگہ NICROCOFT لکھا ہوا تھا, تو ایسے لگ رہا تھا جیسے مائکروسافٹ لکھا ہوا ہے پیچھے, حالانکہ ساری چیزیں سیم یہی ہوئی تھی. پھر ابھی یہ سرٹ ایڈوائزری جو نیشنل سرٹ رسپانس جو ہمارے کرتے ہیں, تو ان کی طرف سے بھی ایک کلیم آیا تھا کہ نادرا کی کوئی 5 سے 7 فیک ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں. مطلب کہ جیسے آفیشیل اگر نادرا.com ہے تو انہوں نے نادرا.PK بنائی ہوئی تھی, کسی نے نادرا official.com بنائی ہوئی تھی, کسی نے نادرا ڈاٹ نیٹ بنائی ہوئی تھی. اس طرح سے ملٹیپل جو ویب سائٹس ہیں وہ آپ کی بنی ہوئی تھی. تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ مطلب کہ جو ایک سمپل سا بندہ ہوگا اس کو تو یہی لگے گا کہ یار نا یہ ایک سمپل سی مطلب کہ ایک اویئرنیس وہ سوری ایک ویب سائٹ ہے جس کے اوپر نادرا کی چیزیں شو ہو رہی ہیں, تو چلیں اس کو دیکھ لیتے ہیں. اچھا, اب کل نیپ ٹیک کا پیپر ہے, تو ساتھ ہی ایک بچے نے نا پیپر کے ساتھ ہی مطلب کہ گروپ میں شیئر کر دیا کہ آپ نا ریزلٹ چیک کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا یہ آپ کو لنک کہاں سے آیا؟ تو اس نے کہا کہ یہ لنک مجھے مطلب ایک گروپ میں ملا ہے. تو میں نے اس لنک کو چیک کیا تو اس کے اندر آپ کا جو ایکسل ہوتا ہے اس کا میکرو انیبل ہوا تھا. یعنی آپ کا جو ایکسل ہوتا ہے نا ورڈ پاور پوائنٹ, تو اس کے اندر ایک پاور ہوتی ہے کہ جس کے اندر ہم جو C# کا کوڈ ہے نا وہ لکھ سکتے ہیں, اور اگر آپ وہ لکھتے ہیں تو وہ ریموٹلی آپ کے ڈیوائس کو کنٹرول کرنے لگ جاتا ہے ایک اور سرور کے اوپر. اسے بولتے ہیں میکرو انیبل. تو اب وہ جو میکرو انیبل کا کوڈ تھا نا وہ اس کے اندر لگا ہوا تھا. تو میں نے کہا بھائی یہ فیک ہے, اس کو رہنے دو. اور اب اس کی ریزن کیا تھی کہ ہیومن ایک سائیکی ہے کہ وہ جلدی سے چیزوں کی طرف مائل ہوتا ہے. اب جیسے فار ایگزامپل کل نیپ ٹیک کا پیپر ہوا ہے موسٹلی جگہوں کے اوپر, اب موسٹلی اسٹوڈنٹس یہ سوچ رہے تھے کہ یار ہمیں رزلٹ کا فوراً پتہ چل جائے کہ ہمارے پریکٹیکل کتنے آئے ہیں اور یہ ریئل میں کتنے آئے ہیں. تو اب وہ اس نے مطلب کہ وہ لنک اس طرح سے جنریٹ کیا ہوا تھا, لیکن جب میں نے اس کو اسٹڈی کیا تو وہ دیکھا تو اس کے اندر یہ چیزیں لگی ہوئی تھی. اچھا, اس کے بعد آگے آپ کا QR کوڈ ہوتا ہے. اب وہ QR کوڈ کے اندر نا بیک سائڈ کے اوپر جو آپ کا لنک ہوتا ہے نا وہ چھپ جاتا ہے. تو اب جیسے ہی آپ نے مطلب کہ وہ QR کوڈ سکین کیا تو آٹومیٹکلی آپ کے سامنے ایک ویب سائٹ یا ایپ اوپن ہو جاتی ہے. اب وہ ایپ یا ویب سائٹ آج کل آپ بنانا آپ کو پتہ ہے مشکل کام نہیں ہے, تو وہ ڈپلیکیٹ کر لیتے ہیں. اچھا, وہ ڈپلیکیٹ کرتے ہیں تو وہ ساری کی ساری جو انفارمیشن ہے وہ آپ کو ایز اٹ شو ہوتی ہے. اب جیسے ہی آپ اس کو لاگ ان کریں گے یا آپ کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یار یہ ایک ریئل ٹائم مطلب ویب سائٹ ہے. اچھا, اب یہ میں نے ایک ہے کوڈ ود ہیری. اب کوڈ ود ہیری کے تقریباً 3-4 ملین سے زیادہ شاید سبسکرائبرز ہیں, آپ سارے جانتے ہوں گے. اس کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا, وہ کہتا ہے کہ یار مجھے ایک میل آتی ہے اور مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کولیبوریٹ کرنا چاہتے ہیں. اس کے چینل کے اوپر بھی ویڈیو ہے. تو وہ کولیبوریشن کے لیے جو ویب سائٹ ہے وہ سیم ایز اٹ انہوں نے ویب سائٹ کی ہوئی تھی, لیکن وہ تھی .ai میں اور انہوں نے ڈومین خریدی ہوئی تھی .com میں. جیسے فار ایگزامپل مجھے اب ایگزیکٹ ویب سائٹ کا یاد نہیں, جیسے فار ایگزامپل collaborator.com, اب ان کی تھی collaborator.ai جو اوریجنل تھی. اب وہ collaborator.com وہ کہتا ہے مجھے ویب سائٹ کا پتہ بھی تھا کہ یہ ویب سائٹ ہے کیونکہ میں پہلے وزٹ کرتا رہتا تھا. اب جیسے میں نے collaborator.com اوپن کی تو وہ سیم ایز اٹ ویب سائٹ اوپن ہوئی جو کہ 100% ان کی اوریجنل ویب سائٹ ہے, اور کہتے ہیں کہ میں نے ساری کی ساری انفارمیشن اس کے اوپر فل بھی کر دی. جیسے ہی میں نے فل کی تو میرا نا اکاؤنٹ اٹھ گیا. تو کہتے ہیں وہ اس کے اوپر میں نے 2 اسٹیپ ویریفیکیشن لگائی ہوئی تھی, تو میرا وہ سارا جو مطلب یوٹیوب ہے وہ اکاؤنٹ آہستہ آہستہ ریکور ہوا. تو اب یہ دیکھیں وہ چھوٹی سی ایک مسٹیک آپ کو کدھر لے کر جاتی ہے ایسے. اچھا, اس کے بعد چوتھے نمبر پہ آتا ہے انسیف APK. اچھا, آپ میں سے اکثر لوگوں نے سنا ہوگا کہ یار جو APK ہے نا یہ آپ صرف پلے اسٹور سے ہی ڈاؤن لوڈ کریں, اس کے علاوہ ڈاؤن لوڈ نہ کریں. اچھا, اب یہ جو APK ہوتی ہے نا بیسیکلی یہ آپ کی سمجھ لیں کہ دنیا کی سب سے بڑی دشمن ہے. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دکھاتا ہوں کہ آپ اگر صرف گوگل پلے اسٹور پہ جائیں اور پلے اسٹور پہ سرچ کریں فیس بک, انسٹاگرام, کچھ بھی آپ سرچ کریں, تو آپ کو آپ نے نا جسٹ ان کی ڈیٹا پرائیویسی کے بارے میں پڑھنا ہے کہ یہ کیا کیا چیزیں آپ کی لے رہے ہیں. آپ ابھی بلکہ جا کر سرچ کریں, سمپل آپ فیس بک سرچ کریں
اور فیس بک آپ نے ایپ اوپن کرنی ہے اور اس میں نا ایک ڈیٹا سیفٹی کا آپشن ہوتا ہے. تو اب آپ نے ڈیٹا سیفٹی کے اوپر جانا ہے. یہ یہاں پر یہ آپ لوگوں کو اگر نظر آ رہا ہوگا تو یہاں پر آپ نے جانا ہے اور ڈیٹا سیفٹی کے اوپر. اب یہاں پر جا کر آپ نے مطلب یہ ایک چھوٹا سا ایک سمپل نیچے آ رہا ہے سی ڈیٹیلز کے اوپر. اب یہ سی ڈیٹیلز میں آپ یہ دیکھیں کہ کیا کیا چیزیں وہ آپ کی کلیکٹ کر رہے ہیں. اب آپ یہ خود پڑھتے جائیں یا میں آپ لوگوں کو پڑھ کے سناتا ہوں. فیس بک کہتا ہے جی میں آپ کی ایپ انفو اینڈ پرفارمنس کو چیک کرتا ہوں, آپ کی لوکیشن کو چیک کرتا ہوں, ڈیوائسز اور ادر آئی ڈیز کو چیک کرتا ہوں, ویب براؤزنگ کو چیک کرتا ہوں, ایپ کی ایکٹیویٹی کو چیک کرتا ہوں, آڈیو کو چیک کرتا ہوں, پرسنل انفو اس میں نیم, ای میل ایڈریس, یوزر آئی ڈیز, آپ کا ایڈریس, آپ کا فون نمبر, آپ کی پولیٹیکل ریلیجیس بلیف, سیکسول اوریٹیشن اینڈ ادر انفارمیشن ساری کی ساری میرے پاس آپ کی ہیں. کانٹیکٹس آپ کا ہے, آپ کی ہیلتھ اور فٹنس کے بارے میں ہے, آپ کے میسیجز, ای میلز, ایس ایم ایس, ایم ایم ایس, ادر ایپ ساری چیزیں. پھر کیلنڈر آپ کا میرے پاس ہے, فوٹوز اینڈ ویڈیوز آپ کے میرے پاس ہیں, فائنینشیل انفو میرے پاس ہے. یہ آپ مطلب کہ خود بھی آپ جا کر چیک کر سکتے ہیں اور آپ جا کر مطلب کہ نا ضرور اس میں ایک دفعہ آپ دیکھیے گا تو آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ یار یہ کتنی زیادہ چیزیں ہماری لے رہے ہیں. اچھا اب یہ یعنی میرے خیال میں اور کوئی چیز بچ نہیں جاتی جتنا مطلب یہ آپ کی جو پرائیویسی وہ ساری چیزیں لے رہے ہوتے ہیں. اور کلیم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ وی آر جسٹ مطلب کہ آپ کی پرائیویسی کا ہم خیال کریں. پرائیویسی کا یہ خیال کیا کریں, انہوں نے تو ساری چیزیں آپ کی گین کر لی ہیں ایسے. اچھا اب یہ ایک تو یہ ہے کہ جو بھی آپ کی ایپ ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ سٹوریج ایکسیس تو لازمی لیتی ہے. اب جیسے ہی وہ سٹوریج ایکسیس لے گی تو آپ کا سارے کا سارا ڈیٹا ان کے پاس چلا گیا. اب اگر وہ کانٹیکٹ ایس ایم ایس کی نہیں بھی لے رہی انفارمیشن تو وہ باقی آپ کی ساری انفارمیشن لے رہی ہے. اب اس کا پھر وہ سیکنڈ طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ آپ کیا کریں کہ آپ ایپ سیٹنگ میں جائیں اور ایپ سیٹنگ میں ادھر جا کر اس کو ڈس الاؤ کر دیں. اور جب بھی آپ اس کو سٹارٹ کرنے لگیں تو سمپل یہ کہ کرے گا الاؤ دس ٹائم, یعنی یہ سمپل اس ٹائم یہ چیزیں لے, ادروائز وہ نہ لے. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ ایٹ لیسٹ 50% جو ہے نا بچ جائیں گے. 50% پھر بھی آپ ان کے نرگے میں ہیں لیکن پھر بھی چلیں 50% آپ سیو رہیں گے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ کوئی بھی ایپ آپ پلے اسٹور کے علاوہ نہ کریں. پلے اسٹور پہ ہی جو ایپ موجود ہے وہی آپ کریں, اس کے علاوہ نہ کریں. اچھا تیسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار کوئی میری جو اے پی کے ہے وہ تھوڑی سی شک ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یار نا یہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایشو ہو سکتا ہے, تو اس کے لیے ایک ٹول ہے جس کا نام ہے اے پی کے ایزی ٹول. یہ کیا کام کرتا ہے کہ آپ یہاں سے کوئی اے پی کے اٹھائیں اور اس اے پی کے کو آپ اپلوڈ کر دیں اس کے اوپر. تو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں, میرے پاس شاید کوئی اے پی کے پڑی ہوئی ہو. پروگرام یوزرز میں گئے. اچھا اب یہ کیا کرتا ہے کہ یہ اے پی کے کو پورا ڈیکمپائل کر دیتا ہے اور اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس اے پی کے اندر کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں. اب جیسے فار ایگزامپل یہ آ گیا, میں نے اس کو اب ڈیکمپائل کیا. اب یہ دیکھیے گا یہ ڈیکمپائل کرے گا اور میں ڈیکمپائل فولڈر میں جا کر اس کی پوری انفارمیشن گین کر سکتا ہوں کہ اس اے پی کے اندر کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں. تو اب آپ کو وہ خود ہی آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ تھرڈ پارٹی کو کتنا ڈیٹا دے رہی ہے اور کتنی زیادہ سیکیور ہے. تو ہم پھر اس لحاظ سے مطلب کہ اپنی جو سیکیورٹی ہے وہ مینٹین کر سکتے ہیں. اگر تو یہ واقعی ریلائبل ہمیں لگتی ہے تو ہم پھر اس کو کنسیڈر کر لیں گے, ادروائز ہم اس کو کنسیڈر نہیں کریں گے. تو ابھی آپ کے سامنے یہ اے پی کے ایزی ٹول ہے اور یہ آپ کی جو پوری اے پی کے ہے اس کو ریورس کر رہا ہے اور اس سے آپ کی جو اے پی کیز ہیں وہ ساری کی ساری آپ کو انفارمیشن مل جائے گی کہ اس اے پی کے اندر تھرڈ پارٹی کون سی انٹیگریٹ ہوئی ہے, کون سے سرور کے اوپر ڈیٹا جا رہا ہے, کون سی پرمیشن اس نے گین کی ہوئی ہیں. تو اگر آپ کو کوئی شک لگے کہ یار یہ جو اے پی کے اس کے اندر کوئی ایشو ہو سکتا ہے تو آپ یہاں سے جا کر چیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اے پی کے ایزی ٹول ہو گیا. اب یہ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے, یہ پوری آپ کی جو فائل ہوتی ہے اس کو ڈیکمپائل کرتا ہے اور اس کے بعد جا کر آپ کو ڈسپلے کرتا ہے. اچھا اب اس کے بعد لاسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے کہ یہ تو میں نے آپ کو ایک جنرل تھوڑا سا بتا دیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے جو آپ کی اے پی کیز ہیں
اگر وہ پلے اسٹور کے اوپر بھی پڑی ہوئی ہیں تو کیسے ہارمفل ہو سکتی ہیں؟